اگر آپ نے شہاب نامہ پڑھا اور اس میں اردو ادب کا زندہ کارنامہ بقول مرزا ادیب ماں جی نہیں پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شہاب کا پورا نام نہیں لیا۔ یہ کہتے ہیں مرزا ادیب۔ مرزا ادیب پھر مزید کہتے ہیں کہ اسی طرح آپ ماں جی کا ذکر کرتے ہیں اور ایک برقی رو کی مانند شہاب کا نام آپ کے دماغ میں در نہیں آتا تو ماں جی کا ادھورا خیال آپ نے کیا ہے۔ اصل میں قدرت اللہ شہاب اور ماں جی اس طور پر ایک دوسرے سے وابستہ ہو گئے ہیں کہ ایک نام دوسرے نام کے بغیر غیر مکمل لگتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں انگنت ایسی تحریریں منظر عام پر آئی ہیں جنہوں نے اپنے مصنفوں کو شہرت کے بلند سے بلند تر افق پر پہنچا دیا ہے، مگر ایسی تخلیقات بہت کم وجود پذیر ہوئی ہیں جو اپنے خالقوں کا ایک طرح سے جزو لا ینفک بن گئی ہیں، جو اپنے خالقوں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں اور ہمیشہ ہم قدم ہی رہی ہیں۔ ہم قدمی کا یہ انداز ماں جی اور قدرت اللہ شہاب کے ہاں موجود ہے۔ شہاب بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں، ان کے افسانوں کی تعداد 40-45 سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن ماں جی لکھ کر تو انہوں نے ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے جو گردش شام و سحر کے درمیان پہلے بھی بہت نمایاں تھا اور آج بھی اس کی قابل رشک حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس افسانے کو نہ جانے میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے اور ہر بار اس کی پراسرار مقناطیسی کیفیت میرے دل و دماغ پر چھا گئی ہے اور چھائی ہوئی ہے۔ ماں جی کا ایک حد تک تجزیاتی مطالعہ کرنے سے پیشتر میں شہاب کی ایک خصوصیات کا ذکر کروں گا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ شہاب نے مختصر افسانے کے اساسی تقاضوں کو بہت اچھی طرح سمجھ کر ادب کی اس صنف کی طرف بھرپور توجہ کی ہے۔ ان کا افسانہ صحیح معنوں میں مختصر افسانہ ہوتا ہے۔ افسانے کی پوری تحریر میں شاید نادر ہی کوئی ایسا فقرہ ملے گا جو افسانے کی تعمیر میں اس حد تک اہم حصہ نہ لے کہ اسے فالتو سمجھا جائے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کی تحریروں میں طنز کہیں تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے اور کہیں دبا دبا رہتا ہے۔ طنز کا جو رنگ شہاب میں ہے اردو کے کسی بھی افسانہ نگار کے ہاں نہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد نے شہاب کو اردو کا سب سے بڑا طنز نگار افسانہ نگار کہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے شہاب نامہ پڑھا تو پھر ماں جی کے عنوان سے اس افسانے کو ضرور پڑھیے۔ ماں جی کے نام سے لکھے اس افسانے کا اولین فقرہ یہ ہے: ماں جی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہ ہو سکا۔ ماں جی کی پیدائش کا صحیح سال کیوں کر معلوم ہو سکتا تھا؟ صحیح سن ولادت تو اس شخص کو معلوم ہو سکتا ہے جس کا تعلق دوران وقت سے ہو، جو ہستی زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہو، اسے وقت کے پیمانے سے کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ ماں جی ایک ہستی، ایک فرد، ایک شخصیت کے بجائے افاقی مامتا کا تصور دیتی ہے، ایک ازلی اور ابدی وجود۔ شہاب نے جب یہ الفاظ لکھے تو ان کے یہ ذہن میں یہ تصور نہیں ہوگا کہ جس طرف میں نے اشارہ کیا، کہ مگر کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر کچھ ایسے الفاظ لکھ جاتے ہیں جن کی اپنی کئی پرتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے شہاب نامہ پڑھا ہے اور نہیں پڑھا ہے تو یہ ماں جی کا افسانہ ضرور پڑھیے۔ آپ کو رشتوں کی پہچان، ان کا احترام، ان سے محبت اور ان کے احساسات اور جذبات سے آگاہی دینے کے لیے اس سے اچھا افسانہ لکھا جانا ممکن نہیں۔ سیف الرحمن رانا، میڈیا سے۔